اپنے مرکز سے کہیں دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ تم ہو اسلاف کے تابندہ روایت کے امین، تم ہو اسلاف کے تابندہ روایت کے امین۔ تم کوئی شام کا سورج ہو کے ڈھل جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ اسلامی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک چیز واضح طور پر، ایک چیز روز اول سے نظر آئے گی کہ ہمیشہ حق اور باطل کی ٹکر رہی ہے۔ اور قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ حق جب بھی آیا ہے بے سر و سامانی کے عالم میں آیا ہے، اور باطل جب بھی آیا ہے غرور کی شکل میں، تکبر کی شکل میں، کرسی و اقتدار کے نشے میں مست ہو کے آیا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر آپ قدرت کا ایک اور کرشمہ دیکھیے کہ حق بے سر و سامانی کے عالم میں آنے کے باوجود ہمیشہ جیت حق والوں کی رہی ہے۔ ہمیشہ جیت کن کی رہی ہے؟ بلند آواز سے، ہمیشہ جیت کن کی رہی ہے؟ باطل قوت و تکبر کے ساتھ آنے کے باوجود ہمیشہ شکست باطل کی ہوئی ہے۔ اسلامی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے ایک چیز آپ کو نظر آئے گی کہ اگر نمرود باطل کی شکل میں آتا ہے تو ابراہیم حق کی شکل میں آتا ہے۔ اگر باطل فرعون کی شکل میں آتا ہے تو حق موسیٰ کی شکل میں آتا ہے۔ اگر باطل بنی اسرائیلی خونخواروں کی شکل میں آتا ہے تو حق عیسیٰ بن مریم کی شکل میں آتا ہے۔ اگر باطل قیصر و کسریٰ کی عظیم سلطنتوں کی شکل میں آتا ہے تو حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آتا ہے۔ اگر باطل یزید کی شکل میں آتا ہے تو حق حسین بن علی کی شکل میں آتا ہے۔ اگر باطل جلال الدین اکبری کی شکل میں آتا ہے تو حق مجدد الفسانی کی شکل میں آتا ہے۔ اگر باطل راجہ رنجیت سنگھ کی شکل میں آتا ہے تو حق سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں آتا ہے۔ اور اگر باطل انگریز کی شکل میں آتا ہے تو حق علماء دیوبند کی شکل میں آتا ہے۔ یہ روز اول سے قدرت کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ قیام پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو جب تک 1601 سے آپ سلسلے کو شروع نہیں کریں گے آپ کو تاریخ کی نہیں سمجھ آئے گی۔ 1601 کو انگریز آیا دلی، اور اس وقت ہندوستان کے اندر صرف ایک شہر دلی کے اندر 1000 مدارس، کتنے؟ 1000 مدارس۔ اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے جب یہاں قبضہ کیا تو ایک مدرسہ تھا، مدرسہ رحیمیہ، اس کو بھی بلڈوزر کر دیا۔ ایک مدرسہ جب آیا، ایک شہر کے اندر 1000 مدارس، مکاتب قرآنیہ، لیکن جب یہاں اپنی حکومت انہوں نے قائم کی تو کتنے مدرسے؟ ایک مدرسہ تھا، اس پر بھی بلڈوزر چلایا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایک دن میں انہوں نے 4000 علماء کو شہید کیا۔ کتنے؟ 4000۔ اس کے بعد انگریز واسرائے برطانیہ نے ایک رپورٹ طلب کی۔ اس رپورٹ کے اندر مشورہ طلب کیا، رپورٹ طلب کی کہ کیا جنگ آزادی کے خاتمے کے بعد ہم یہاں پر آزادانہ حکومت کر سکیں گے؟ انگریز کی ساری کابینہ، ان کے مشورے کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا کہ جب تک مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد باقی ہے ان پہ کوئی حکمرانی نہیں کر سکتا، انگریز حکمرانی نہیں کر سکتا۔ انگریز کی کابینہ پھر بیٹھ گئی، مشورہ ہوا ان کے اندر سے جذبہ جہاد کو کیسے ختم کریں گے۔ انگریز مل بیٹھے، بالآخر نتیجہ نکالا ان کے اندر سے جذبہ جہاد کو نکالنے کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک ان کے اندر سے علماء کرام کو ختم کرو، اور ایک ان کے اندر سے قرآن کو ختم کرو۔ جب تک ان مسلمانوں کے اندر قرآن ہے، علماء کرام موجود ہیں، ان کے اوپر کوئی حکمرانی نہیں کر سکتا، ان کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم نہیں کر سکتا۔
انگریز مورخ لکھتا ہے، مسٹر ڈامسن اپنی یادداشت کے اندر لکھتا ہے 1961 کے اندر 6 لاکھ قرآن مجید کو انہوں نے آگ لگایا۔ پہلا کام کہ قرآن کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد مسٹر ڈامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے 1862 سے لے کر 1867 تک کے دوران کا جو سال تھا، ہندوستان کی تاریخ کا سب سے دردناک سال، سب سے المناک دورانیہ گزرا ہے۔ اس دوران انہوں نے 16,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا۔ 16,000 علماء کرام کو۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک دن کے اندر 80 علماء کرام کو بوریوں کے اندر بند کر کے دریائے راوی کے سپرد کیا۔ ایک دن کے اندر 40 علماء کرام کو سور کے کھالوں میں ڈال کر انہیں جلتے تندور کے اندر ڈالا ہے۔ ایک انگریز اپنی بیوی کو کہتا ہے چلیں آج تماشا دیکھنے چلتے ہیں۔ بیوی کو لے کے گئے توپ خانے کے اندر، وہاں دیکھا 88 سال کا ایک بزرگ عالم دین سفید ریش، اس کو ٹینک کے سامنے کھڑا کیا۔ اس کو کہا جا رہا ہے ایک دفعہ کہہ دو، ایک دفعہ کہ ہم جنگ آزادی میں انگریز کے خلاف نہیں تھے، ہم انگریز کے حق میں تھے، ایک دفعہ کہہ دو چھوڑ دیں گے۔ عالم نے انکار کیا، میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ انگریز کی نفرت دل میں رچ بس گئی تھی۔ انکار کیا۔ ایک بٹن دبانے کی دیر تھی کہ اس عالم دین کا جسم ہواؤں کے اندر بکھر گئی۔ اس کے بعد دوسرے عالم کو لایا گیا، اس کے ساتھ یہی حشر ہوا۔ تیسرے عالم کو، وہ اپنی یادداشت کے اندر لکھتے ہیں کہ 40 آدمیوں کو، 40 علماء کرام کو یکے بعد دیگرے توپ کے سامنے کھڑا کر کے ان کے پرخچے اڑا دیے۔ ایک عالم ایسا نہ ملا، ایک عالم جو یہ کہتا کہ میں انگریز کے خلاف نہیں ہوں، انگریز کے سامنے جھکنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ ان عظیم قربانیوں کے بعد یہ تسلسل چلتا رہا اور بالآخر قیام پاکستان کی شکل میں ہمیں یہ خوبصورت خداداد مملکت خداداد پاکستان مارد وجود میں آیا ہے۔ آج کے نسل نو کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان بنانے میں علماء کرام کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں۔ آج ہر کوئی پاکستان کا ٹھیکیدار بنا ہوتا ہے کہ پاکستان نے فلاں نے بنایا، پاکستان بنانے میں فلاں کی کوششیں تھی، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ 16,000 علماء کرام پھانسی کے پھندے پہ چڑھے، تب جا کر یہ مملکت خداداد ہمیں حاصل ہوا۔ انگریز لکھتا ہے دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر پشاور تک کوئی ایک درخت ایسا نہ تھا، ایک چوک، ایک درخت جس پہ علماء کرام کی لاشیں نہ لٹک رہی ہوں۔ اتنی عظیم قربانیوں کے بعد یہ مملکت خداداد پاکستان ہم نے حاصل کیا۔ میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ تو آج ہمیں ان قربانیوں کو یاد کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جہاں دیگر کوششیں ہوئی وہاں سب سے زیادہ علماء کرام کی قربانیاں لگیں، تب جا کر یہ ملک ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت مملکت خداداد پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے، اس کے دشمنوں سے، ہر قسم کے شرور سے اس کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اس کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کے سامنے باہر بینر پہ لکھا ہوا قائد اعظم نے جو خطبہ دیا تھا، آخری خطبہ، اس وجہ سے ہم نے اس ملک کو حاصل نہیں کیا کہ ہمیں ایک ٹکڑا، ایک حصہ ہمیں حاصل ہو جائے، بلکہ ہم یہاں پر اسلامی نظام کا نفاذ قائم کر سکیں، اسلامی بہاروں کو دیکھ سکیں۔ ہم نے تو اس ملک کو اس لیے حاصل کیا تھا۔ دعا کریں اللہ رب العزت ان مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے جن مقاصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا۔